عید کے موقع پر تفریح جائز ہے، بشرطے کہ دوران تفریح کوئی کام خلاف شرع نہ ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس موقع پر اپنے اہل و عیال، اقربا اور دوست احباب کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میرے پاس اس وقت انصار کی نوخیز لڑکیوں میں 2 لڑکیاں تھیں جو ان اشعار کے ساتھ گا رہی تھی جو بعاث کے دن انصار نے پڑھے تھے، اور حقیقت میں وہ گانے والی نہ تھیں۔ یہ عید کا دن تھا، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز گونج رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے اور یہ ہمارا تہوار ہے۔ بخاری 454۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن کچھ حبشی لوگ مسجد میں آئے اور بعض جنگی آلات کے ساتھ کھیل پیش کرنے لگے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر تشریف لائے اور خود بھی ان کے کھیل کا مشاہدہ کیا، اور مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا۔ میں آئی تو آپ نے مجھے اپنی چادر کے اوٹ میں کر دیا تاکہ میں پردے میں کھڑی ہو کر ان کے کھیل کا مشاہدہ کر سکوں، لہذا میں نے آپ کے کندھوں پر اپنا سر رکھا اور ان کے کھیل کو دیکھنے لگی۔ پھر جب میں خود کھیل دیکھتے دیکھتے اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کافی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم چلی جاؤ۔ اور ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ایام عید میں اس طرح کی تفریح جائز ہے۔ تاہم تفریح اور خوشی کے نام پر یہ قطعاً درست نہیں کہ موسیقی اور گانے وغیرہ سے سنے جائیں اور ٹی وی کی اسکرین پر یا سنیما گھروں میں جا کر فلمیں اور ڈرامے وغیرہ دیکھے جائیں، کیونکہ گانے اور آلات موسیقی سب حرام ہیں، اور فارغ اوقات کو ان چیزوں میں گزارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد فرمایا کہ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید لیتا ہے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تمہارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں بہرے ہیں۔ لہٰذا آپ اس سے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث سے مراد گانا اور موسیقی ہے، جیسا کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو قسم کھا کر کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہی ہے۔ لہذا جو شخص ابھی گانے سنتا اور سناتا ہو، یا رقص و سرور کی محفلوں میں شرکت کرتا ہو، یا گھر میں بیٹھ کر ایسی محفلوں کا نظارہ کرتا ہو، اس کے لیے اس آیت کے مطابق رسوا کن عذاب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ضرور بالضرور شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ لیں گے۔ ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والے گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور انہی میں سے کئی لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ ابن ماجہ 4020۔ اس حدیث میں نہایت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو رقص و سرور کے محفلوں میں شریک ہوتے ہیں یا ایسی محفلوں کو ٹی وی یا کمپیوٹر کے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ اور حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ یقیناً آئیں گے جو زنا، ریشم کا لباس، شراب اور آلات موسیقی کو حلال تصور کریں گے۔ بخاری 5590۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ کئی لوگ ان 4 چیزوں کو حلال تصور کر لیں گے، حالانکہ یہ دین اسلام میں حرام ہے۔ چنانچہ اس دور میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، اور جہاں تک گانوں کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے نہ صرف گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ کئی روشن خیال لوگوں نے اس کے جواز کے فتوے بھی جاری کر دیے ہیں۔
اور ایسا انہوں نے کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عام لوگوں کا رجحان دیکھ کر اور اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بعض اہل علم کے کمزور اقوال کا سہارا لینے کی کوشش کی اور ابن حزم کی تقلید کرتے ہوئے صحیح بخاری کی اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ گانا اور موسیقی حرام ہے۔ اس کی حرمت کی جو دلائل ہم نے ذکر کیے ہیں وہ یقینی طور پر سمجھدار آدمی کے لیے کافی ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور دلیل بھی پیش خدمت ہے جس میں پوری صراحت کے ساتھ ڈھول وغیرہ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جوا اور ڈھول کو حرام کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ابو داؤد 3692۔ ان واضح ترین دلائل کے بعد اب کسی کے ذہن میں شک نہیں رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ گانا اور موسیقی حرام ہے، لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ روشن خیال لوگوں کے اس فتوے کی بنا پر بہت سارے لوگ موسیقی کو دل بہلانے اور فارغ اوقات کو مشغول کرنے کا بہترین ذریعہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، گانے عام ہو جائیں گے اور شراب نوشی کو حلال تصور کر لیا جائے گا تو اس وقت اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی اور ان کی شکلیں مشق کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، گانے والی عام ہو جائیں گی اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔ صحیح الجامع للالبانی 3665۔ اسلامی بھائیوں، گانا بجانا کیسے جائز اور مباح ہو سکتا ہے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کی آواز کو ملعون قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آواز دنیا و آخرت میں ملعون ہے، خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ صحیح الجامع للالبانی 3695۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایام عید میں خوشی کا اظہار ضرور کریں، مگر جو دلائل ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں ان کے پیش نظر گانا اور موسیقی وغیرہ سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اپنی عید منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔